الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور آپ کے پاس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک چوغا پہنا ہوا تھا جس کے گریبان میں اپنے سینے پر بٹن کی بجائے کانٹے لگا رکھے تھے کہ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کا سلام پہنچایا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چوغا پہن رکھا ہے جس کے گریبان میں بٹن کی بجائے کانٹے لگا رکھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل، ابو بکر وہ شخصیت ہے جس نے اپنا سارا مال مجھ پر یعنی میرے دین پر خرچ کر دیا، اب ان کے پاس اتنا بھی کچھ نہیں بچا کہ وہ بٹن لگا سکے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت کا سلام پہنچا دیں اور ساتھ ہی ان سے یہ بھی فرمائیں کہ آپ کے رب پوچھ رہے ہیں، آپ کے پروردگار آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ اے ابو بکر، تم اپنے اس فقر میں مجھ سے راضی ہو یا ناراض ہو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے ابو بکر، ابھی میرے پاس جبرائیل آئے ہیں اور وہ تمہیں اللہ کا سلام کہہ رہے ہیں اور اللہ رب العزت پوچھ رہے ہیں کہ اے ابو بکر، تم اپنے اس فقر میں مجھ سے راضی ہو یا ناراض؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر رو پڑے اور کہنے لگے، کیا میں اپنے رب سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ میں اپنے رب سے اس حال میں بھی راضی ہوں، میں اپنے رب سے ہر حال میں راضی ہوں۔ یہ تھا ان لوگوں کا کمال، ہر حال میں اپنے رب کی رضا پر راضی ہوا کرتے تھے۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے پروردگار کے شکوے کرنے لگتے ہیں۔ تھوڑی سی تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ پریشان کوئی نہیں، شاید سب سے زیادہ تکلیف اللہ کی طرف سے مجھے پہنچی ہے، شاید سب سے زیادہ مصیبت میں ہی گرفتار ہوں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اگر ہمیں تکلیف پہنچی ہے اور ہم پر کوئی پریشانی آئی ہے، کوئی فقر و فاقہ آ گیا، کوئی تکلیف آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، تو دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو ہم سے بڑھ کر پریشانیوں کے اندر ہیں، مشکلات اور مصائب میں ہیں۔ مشہور تابعی حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ مصائب و تکالیف پر بہت زیادہ صبر کرنے والے تھے، صبر و استقامت کا پیکر تھے۔ ایک مرتبہ ولید بن یزید سے ملنے دمشق روانہ ہوئے تو راستے میں چوٹ لگی اور پاؤں زخمی ہو گیا۔ درد کی شدت سے چلنا مشکل ہو گیا۔ سخت تکلیف کے باوجود ہمت نہیں ہاری اور اپنا سفر جاری رکھا اور دمشق پہنچ گئے۔ ولید نے جب ان کی یہ کیفیت اور یہ حالت دیکھی تو اس نے فوراً طبیبوں کو بلوا بھیجا۔ طبیبوں نے آ کر زخم کا بغور جائزہ لیا اور جائزہ لینے کے بعد انہوں نے اتفاق کیا اس بات پر کہ پاؤں کاٹنا پڑے گا۔ جب حضرت عروہ کو اس کی اطلاع کی گئی تو انہوں نے منظور کر لیا، مگر پاؤں کاٹنے سے پہلے بے ہوشی کے لیے نشہ آور دوا کے استعمال سے یہ کہہ کر صاف انکار کر دیا کہ میں کوئی لمحہ اللہ کی یاد سے غفلت میں نہیں گزار سکتا۔ چنانچہ اسی حالت میں آرا گرم کر کے ان کا پاؤں کاٹ دیا گیا اور انہوں نے کسی قسم کی تکلیف کا اظہار نہ کیا۔ پھر اپنا کٹا ہوا پاؤں اپنے سامنے رکھ کر فرمایا، کیا غم ہے اگر مجھے ایک عضو کے بارے میں آزمائش میں ڈال کر باقی اعضاء کے سلسلے میں امتحان سے بچا لیا گیا ہے۔ ابھی وہ اتنا ہی کہہ پائے تھے کہ انہیں خبر ملی کہ ان کا چھوٹا بیٹا چھت سے گر کر انتقال کر گیا ہے۔ انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی اور فرمایا، اللہ تیرا شکر ہے کہ ایک جان آپ نے لے لی اور کئی جانوں کو سلامت رکھا، کیونکہ باقی بیٹے تو سلامت تھے۔
اس واقعے کے بعد ولید کے پاس ایک قبیلہ کے کچھ لوگ آئے جن میں ایک بوڑھا آدمی تھا جو کہ آنکھوں سے نابینا تھا۔ ولید نے اس سے اس کا حال پوچھا اور اس کی بینائی کے ختم ہونے کا سبب دریافت کیا کہ تمہاری بینائی کیسی چلی گئی۔ چنانچہ وہ بتانے لگا، وہ کہنے لگا کہ میں اپنے اہل و عیال اور تمام مال و اسباب کے ساتھ ایک قافلے کے ساتھ سفر میں نکلا۔ اہل قافلہ میں سے شاید ہی کسی کے پاس اتنا مال ہو جتنا میرے پاس تھا۔ ہم نے ایک پہاڑ کے دامن میں رات گزارنے کے لیے پڑاؤ ڈالا۔ آدھی رات کے وقت جب سب میٹھی نیند سو رہے تھے، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اچانک سیلاب آ گیا جو انسان، حیوان، مال و اسباب سب کچھ بہا کر لے گیا۔ میرے اہل و عیال اور مال و اسباب میں سے سوائے ایک اونٹ اور میرے ایک چھوٹے بچے کے علاوہ کچھ نہ بچا۔ میں بھی اس ناگہانی آفت سے سنبھلنے نہ پایا تھا کہ میرا اونٹ بھی بھاگ گیا۔ میں اس کے پیچھے دوڑا تو یکدم پیچھے سے بچے کے چیخنے کی آواز آئی۔ میں نے اپنے قدموں کو روک لیا، الٹے پاؤں واپس بچے کے پاس آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بھیڑیے نے میرے معصوم لخت جگر کو اپنے خونی جبڑوں میں دبوچا ہوا ہے، اور وہ معصوم اس کے بے رحم جبڑوں میں زندگی کی بازی ہار چکا ہے۔ یہ دلخراش منظر دیکھنے کے بعد میں پھر اس اونٹ کے پیچھے ہو لیا۔ جب اس کے قریب پہنچا تو اس نے مجھے پیچھے سے لات ماری جس کی وجہ سے میری بینائی چلی گئی۔ اسی طرح میں مال و عیال کے ساتھ ساتھ آنکھوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا۔ اس کی یہ داستان غم سن کر ولید کی آنکھیں پرنم ہو گئیں اور اس نے کہا، جاؤ عروہ بن زبیر سے کہہ دو تمہیں صبر و شکر مبارک ہو، اس لیے کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو تم سے بھی زیادہ غموں اور مصیبتوں کے مارے ہیں۔ تو انسان اپنی تکلیف کو دیکھ کر یہ نہ سوچے کہ سب سے زیادہ تکلیف مجھے ہی پہنچی ہے اور پھر وہ اللہ رب العزت کے شکوے کرنے لگے۔ دیکھے تو صحیح کہ اللہ رب العزت نے اگر کوئی تکلیف دی ہے تو ساتھ نعمتیں کتنی عطا فرمائی ہیں، کتنے احسانات ہیں۔ ان احسانات پر تو شکر اتنا کبھی ادا نہیں کیا جتنا تھوڑی سی تکلیف پر ہم شکوہ کرنے لگتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں کھڑے ہوئے تھے اور سر میں تکلیف کی وجہ سے، سر میں درد کی شدت کی وجہ سے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ ہم لوگ بھی ایسا کرتے ہیں، جب سر میں شدید درد ہو تو سر پر کوئی کپڑا باندھ دیتے ہیں، پٹی باندھ دیتے ہیں اور اس سے کچھ درد میں افاقہ محسوس ہوتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے سر پر پٹی باندھ رکھی تھی تکلیف کی وجہ سے، تو سامنے سے حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا کا گزر ہوا۔ ان کی نظر حضرت حسن بصری کے سر پر بندھی ہوئی پٹی پہ پڑی تو کہنے لگی، حسن یہ سر پر پٹی کیوں باندھ رکھی ہے؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جواب میں فرماتے ہیں کہ سر میں تکلیف تھی، درد تھا، اس لیے درد کی شدت کو کم کرنے کے لیے پٹی باندھ رکھی ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ مجذوبہ قسم کی خاتون تھیں، فوراً مسکرا کر کہنے لگیں، اے حسن شکر کی پٹی تو کبھی نہیں باندھی تھی، شکوے کی پٹی باندھ لی ہے۔ یعنی وہ شکوہ سمجھتے تھے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو تکلیف آئی ہے اس پر صبر کرنا چاہیے، اور پھر اس صبر پر اللہ رب العزت کی طرف سے جو اجر ملتا ہے وہ انسان کے تصور سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کریں، اور جب کوئی تکلیف آئے تو اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے ہی سمجھتے ہوئے اس پر صبر کرنے کی کوشش کیا کریں۔ اللہ سے تکلیف نہیں مانگنی چاہیے، مصیبت پریشانی نہیں مانگنی چاہیے، لیکن جب آ جائے تو پھر اس پر صبر کرنا چاہیے۔